اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارے عمل میں ہمارے بے جان عمل میں جان کیسے پیدا ہوگی۔ دیکھیں جان، یہ مسئلہ تو یہ نہیں، سوال ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ ہر ایک کام میں جب تک انسان مخلص نہ ہو تو وہ کام انسان صحیح نہیں کر سکتا۔ اخلاص شرط ہے، انسان ایک کام میں مخلص ہو۔ ہمارے ایک ساتھی نے کوئی ایک دکان تھی، دوسری کھول لی، اور پھر اس نے کہا کہ بھئی، میں نے کہا یار یہ تو تم نے ڈبل اپنا کام شروع کر دیا ہے، زیادہ تر تم یہاں ہوتے ہو نئی دکان میں نا۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام کو جب تک تم کام نہ سمجھو وہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم نے اسلام کو کام نہیں سمجھا ہے، کوئی دین کو ہم نے ایک بیکار سی چیز سمجھ لیا ہے، کام اس کو نہیں جانتے۔ کام جو ہے وہ تو آپ صبح سے لے کر شام تک اس میں مصروف رہتے ہیں، جو آپ کا کام ہے۔ دین ہمیں کوئی بیکار سی چیز لگتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، مدتوں انسان بس سجدے کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، یا کیسے پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تمہیداً ایک بات بتاؤں کہ انسان یا تو دین کو ضائع کرے گا یا اس کو کام سمجھ کے کرے گا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ہم نے دین کو ضائع کر دیا۔ ضائع اس لیے کیا ہے کہ اس کو ہم بیکار سی چیز سمجھتے ہیں۔ کلمے کا مطلب تک ہمیں نہیں آتا کہ کلمے کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دین کو سمجھنا ہوگا۔ دین کو ہم سمجھے نہیں ہیں تو دین کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دین ہے کیا چیز۔ ہم تو سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے عام طور پہ، اور دنیا ہی کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ کہیں بھی دو پیسے زیادہ کمانے کی باتیں ہوتی ہیں تو انسان کے یا کاروباری انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایک انسان مثال کے طور پہ نوکری کی تلاش میں ہے، یا ایک انسان ایک طالب علم ہے، اس نے 12ویں پاس کر لیا، اس نے اب کوئی لائن اختیار کرنی ہے، تو اس معاملے میں یا کاروباری آدمی ہے یا ملازمت پیشہ جو ملازمت ڈھونڈ رہا ہے یا کسی اچھی ملازمت، تو جب یہ باتیں ساری ہوں گی، طالب علم کو علم کی بات ہوگی یا ڈگری کی بات ہوگی کہ بھئی کون سا سکوپ ہے، کس چیز کا سکوپ ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات پہ۔ دو آدمی بس میں آپ بیٹھے ہوئے نا، مثال کے طور پہ دو آدمی آگے بات کر رہے ہیں کسی کاروبار کی، آپ کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کہتے ہیں یار یہ کاش نہ بولتے تو اچھا ہوتا، میرا ذرا سفر ذرا سکون سے ہوتا۔ ایک ہوتے ہیں نا بعض تبلیغی حضرات، وہ زور زور سے بولنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال میں ویسی بات کروں تو اصل میں جان، یعنی ہماری دین پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ دین اسلام کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، ہمیں نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اب یہ قرآن ہے، شریعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کی کون ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کو میں قبول کروں؟ عام طور پہ ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ یہ تو حکم ہے نا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو۔ اللہ سے ملاقات کی ہمیں امید ہی نہیں، ساری امیدیں یہ ہیں بھائی میں نے بانڈ لیا ہوا ہے، وہ کب نکلے گا۔ مثال کے طور بانڈ کے میں ایسی نام لیتا ہوں، عام طور پہ یہ مروجہ ہے نا، یعنی کوئی بھی کاروبار کب یہ جھٹ پٹ چل نکلے گا۔
تو یہ ساری ہماری توقعات ہیں. اللہ سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی امید دلاتا ہے. یہ بھی بات ہے نا. بہرحال یہ مسائل ہیں. تو دیکھیں، ایک بنیادی طور پہ تو انسان آیا اس لیے ہے دنیا میں کہ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے. یہ دین بھی اس لیے ہے، سب کچھ اسی لیے ہے کہ اس کو جانا ہے اللہ کے پاس. اللہ سے ملاقات اس کی طے ہے قیامت کے دن. اب جس نے تیاری کی ہے وہ تو ان کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن جنہوں نے تیاری نہیں کی ہے وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھیں ہماری کتنی تیاری ہے اللہ کے لیے ملاقات کے لیے. تو بڑے زور کی ضرورت ہے، بڑی استعداد کی ضرورت ہے. بغیر اس کے تو ممکن نہیں ہے. تو یہ دنیا جو ہے نام ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری کا. یہاں آپ نے ساری تیاریوں کا جو ہے بس وہ کہ بھئی وہ دنیا ہی ہے، بس یہی بس اچھی گزر گئے، بیٹے پڑھ لکھ جائیں اور اونچے عہدوں پہ چلے جائیں، اور بیٹیاں جو ہیں وہ بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں، یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں. اور آخرت، یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے ہماری آخرت کا تصور. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے ہماری زندگی میں، عملی زندگی میں. بس ایک امید ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور وہ گناہگاروں کو نہیں بخشوائیں گے تو اور کس کو بخشوائیں گے؟ تو ہم گناہگار ہیں، وہ بخشش ہوگی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. بس نہیں، ہمارا کوئی عمل دین سے نکلا ہوا نہیں ہے. یہ رواج، یہ آباء و اجداد کی پیروی ہے. نماز ہے، روزہ ہے. دیکھیں کافر جس دین پہ تھے تو ان کا تو یہی تھا نا کہ بس وجدنا آباءنا لہا عابدون. باپ نے میرے نماز پڑھی، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. باپ نے کلمہ پڑھا دیا، ہمیں بھی فرفر آتا ہے. 3 سال کی بچی کو آپ لے کے پھرتے ہیں نا کہیں، پڑھاؤ بھائی، کلمہ پڑھو، سناؤ، الحمد شریف سناؤ، نماز سناؤ. وہ جانتا ہے نہیں جانتا ہوں، آپ اس کو رٹا دیتے ہیں. آج کا جو دین ہے یہ ہماری صرف آباء و اجداد کی پیروی ہے، رسم و رواج. جو دیوبندی کے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی وہ بریلوی کی طرف نہیں جاتا، سوچتے ہی نہیں. جو قادیانی پیدا ہوتا ہے جو بچہ آج بھی، وہ سوچتے نہیں ہم تو قادیانی ہیں، ہمارا تو بس ایمان ہے، ایک نئے پیغمبر آئے ہمارا اس پر ایمان ہے. قادیانی کے بچے آپ کے سامنے ہیں، یعنی اسی معاشرے میں ابھی کے جوان ہیں، کہتے ہیں نہیں میں قادیانی ہوں. یعنی سوچ سمجھ نہ وہ لیتا ہے نہ ہم لیتے. دین کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نا، دین کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. کلمہ طیبہ کیا چیز ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کیا مطلب جو ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کی عبادت کا آپ کی نظر میں جو اہمیت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عبادت تو بس آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو کہتے ہیں، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزرے گی. افسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دفتر میں، سائل آتا ہے درخواست لے کے، 1 لاکھ پہ ڈیلنگ شروع ہو رہی ہے کہ بھئی درخواست گزار کا کام 1 لاکھ میں ہو جائے گا. بیچ میں نماز کا وقت آتا ہے تو افسر کہتے ہیں یار ابھی اذان ہو رہی ہے، بس ابھی ٹھہر جاؤ. تو اس کے بعد جو ہے پھر بعد میں کریں گے. نماز کے بعد آ کے وہ ڈیل جو ہے 90,000 میں فائنل ہو جاتی ہے. یہ کون سا دین ہے؟ دین کو دیکھیں آپ، اپنی بیماری، معاشرے کی جو بیماری ہے اس نے دین کو نہیں سمجھا، کم از کم بالکل نہیں سمجھا. 0% میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دین کی سمجھ نہیں ہے ہمیں. آپ نے دین ہی کو نہیں سمجھا تو آپ دین کے کام پہ، ایک راستے کی منزل ہی آپ کو نہیں معلوم تو اس راستے پر چل رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ چلو بالفرض اللہ کی ملاقات آپ کے ذہن میں کوئی نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد نہ آپ کو پتہ ہے نہ آپ اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس پھر آپ عمل کریں یا نہ کریں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے.
بغیر نیت کے آپ نے اسلام کا کوئی بھی عمل کیا وہ ضائع ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت اللہ کو یعنی زندگی گزارنے کی، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ آپ تو عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ بیوی کا جو سلوک ہے یا شوہر کا جو سلوک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہے، یا بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک ہے، یا والدین کا جو بچوں کے ساتھ سلوک ہے، یہ تو کوئی شخص بھی اس میں وہ نہیں ہے فارغ۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ساری بس دکھاوا ہے۔ دیکھیں آخر میں آپ کو ایک حدیث سنا کے یہ بات ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ دین کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آج وہ دن ہے، دین کا صرف نام ہے۔ کون ہو بھئی؟ مسلمان ہو۔ مسلمانی کیا ہے پتہ ہی نہیں، دنیا داری کا پتہ ہے، مسلمانی کا پتہ نہیں ہے۔ نام سے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ ایک مشرک اپنا نام اگر مسلمانوں والا رکھ لے تو وہ تو نہیں ہوتا۔ دین کی سمجھ اصل ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم سیکھنا سمجھنا یہ ہر مرد و عورت پر لازم ہے، فرض ہے۔ ہم نے کبھی اس کو فرض سمجھا ہے؟ دین کے جو ضروریات کا علم ہے اس کو ہم نے کبھی لازم سمجھا ہے؟ نہیں، پتہ ہی نہیں۔ سارا دیکھیں سارے دین سے ہم نے منہ موڑ لیا، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ چیلنج کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اس کو مطلب یہ ہے، خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ دین کو سمجھنا ہے اول، کہ دین ہے کیا چیز۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں کیوں ہوں، اور میں نے آیا کہاں سے ہوں، جانا کہاں ہے۔ یہ بات تو ہم سوچتے نہیں، ہم کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد۔ بس یہی ہم نے ایک دنیا بنائی ہوئی ہے اپنی، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ ہے نا، بس یہ وہ ہے۔ بس اب کیا ہے، بچہ ہو جائے تو بس اس نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچہ میرا کرے گا کیا، اس کو ہم کیا چیز بنائیں گے۔ پلاننگز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ وہ غلط نہیں ہے، لیکن اصل کو یعنی جو اصل کو سے غافل ہو کے آپ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ بیکار ہے۔ نہ آپ خود واقف ہیں، نہ بچے آپ کے واقف ہوتے ہیں، تو بس جاہل ہے، اور جاہلوں کا معاشرہ ہے یہ میرے، اور جاہلیت کا دور ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے، جو شرک تھا، جو جاہلیت تھی، وہی شرک آج بھی ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے لیکن ہے تو جاہلیت، گمراہی، اندھیرے، چار سو گمراہی اور اندھیرے ہیں، جاہلیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم